وعلیکم۔ اچھا، آپ نے آخر میں جو فرمایا نا، آپ کا شکریہ کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ آپ نے جو فرمایا کہ آپ اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ یہی باتیں کریں گے، آپ اہل تشیع میں پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہم اہل تسنن میں پیدا ہونے کے بعد ہم اہل تسنت سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اہل سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ابو بکر کو افضل مانتے ہیں، پھر حضرت عمر کو، پھر عثمان کو افضل مانتے ہیں حضرت علی سے۔ تو ہم نے اہل سنت کی اس منہج کو توڑ کے باہر نکلا ہے، ہم نے کہا نہیں، حضرت علی افضل ہیں ابو بکر عمر عثمان سے۔ تو ہم تو اختلاف کر گئے نا اپنے منہج کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی اختلاف کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ابو بکر عمر عثمان کو نہ مانے تو جی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے۔ ہم نے اس منہج کو بھی توڑ کے باہر نکلا ہے۔ ان کی وہ غلطی کو غلطی ہی مانتے، ہم غلطی کو غلطی مانتے ہیں۔ اس بات کو بھی ہم اہل سنت کے جو تعلیمات اور اس کے منہج کو توڑ کے باہر نکلا ہے۔ اسی طرح معاویہ اہل سنت کے منہج میں معاویہ ایک نیکی پاتا ہے، تو ہم نے اس منہج کو توڑ کے باہر نکلا۔ ہم نے کہا بالکل معاویہ کی کوئی نیکی نہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے جنگ کرنے والا، اور اس کو صرف پیسے کی لالچ میں سے سارا کام کیا۔ تو ہم تو اہل سنت کے اس منہج کو توڑ دیا نا، ہم نے چھوڑ دیا اہل سنت کے اس منہج کو۔ تو ہم تو اہل سنت میں پیدا ہو کر اہل سنت کے منہج سے کتنے اختلافات کر رہے ہیں۔ تو آپ اہل تشیع میں پیدا ہو کر آپ بھی کچھ حقیقت پسند بنیں اور کچھ آگے بڑھیں۔ ایسے کیسے پاسبل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گھس کر ان کی بیٹی کو قتل کر دیا جائے اور سارا مدینہ بغیرتوں کی طرح دیکھتا رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ تو آپ بھی اس قسم کی چیزوں سے اختلاف تو کریں نا۔ تو آپ بے شک ان کو خلیفہ راشد نہ مانیں، کوئی بات نہیں، یہ خلیفہ راشد ماننا کوئی مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے، تو آپ نہ مانیں، لیکن کم سے کم ان باتوں سے تو آپ اختلاف کریں نا اہل تشیعوں کی، کہ جن باتوں کی وجہ سے خواہ شخصیات کو اتنا برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بھئی اگر ابو بکر نے، عمر نے بی بی فاطمہ کو قتل کر دیا تو انہیں تو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے نا پھر کوئی۔ تو ان باتوں سے تو کم اختلاف کرنا۔ جب اہل مدینہ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیعت کر کے خاموش کھڑے رہے، وہ عرب تو اتنے غیرت مند تھے کہ وہ تو جناب خون کی ندیاں بہا دیں، اپنے نبی کے نالین اور اپنے نبی کے موئے مبارک کو سینے سے لگانے والے، آپ کے وضو کے پانی کو اپنے اوپر ملنے والے صحابہ کرام سارے اتنے بغیرت ہو گئے کہ نبی کی بیٹی کو قتل کرنے والے کی بیعت میں بیٹھ کر اس کو حکومت دے رہے ہیں، اور اس کی حکومت میں بیٹھے بات ہی کوئی نہیں کر رہا، روایت بھی کوئی نہیں کر رہا، بات کرنا یا تلوار نکالنا تو دور۔ ابو بکر اتنے بھی مضبوط نہیں ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں عورتیں کھڑی ہو کر کہہ دیتی تھی کہ یہ مسئلے میں عمر تمہاری ہم بات نہیں مانیں گے۔ ان عورتوں کو اتنی غیرت نہیں تھی، وہ کھڑے ہو کر یہ کہتی کہ تو بی بی فاطمہ کا قاتل ہے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ کم سے کم انسان کو حقیقت پسند تو ہونا چاہیے نا۔ آپ بھی اپنے وہ نمود جو ہیں جس میں آپ قید ہیں اس کو توڑ کے باہر نکلیں۔ ہم نے اگر اہل سنت کے منہج کی مخالفت کی ہے، آپ بھی کم سے کم ان باتوں کی مخالفت تو کریں نا جو آپ کے ہاں باتیں حقیقت سے بالکل دور ہیں۔